نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک قادیانی غلیظ عقیدہ ایک دفعہ پھر مثال کے ساتھ بے نقاب ہو گیا، اور قادیانی خود تو عقیدہ رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود دوبارہ آئے، اور بلکہ پہلے سے بھی نعوذ باللہ اعلیٰ حالت میں، اور مرزا قادیانی جو ہے اس کی شکل میں مانتے ہیں۔ تو اس کی جب مثال دی گئی تو افتخار چیمہ جرمنی کا مشہور مرزائی ہے، اس کے گھر سے، تو اس کو بہت غیرت آئی۔ تو یہ ان کی حالت ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ بے غیرت بنتے ہیں۔ تو اس پر آپ کو گفتگو سناتے ہیں۔ نکاح والے کاغذ کی یا کسی اور دستاویز کی اگر فوٹو کاپی کی جائے تو وہ دو تو نہیں بن جاتے، دو نکاح فارم تو نہیں بن جاتے، نکاح فارم تو ایک ہی رہتا ہے۔ لیکن اگر وہ کہے جی میرے پاس دو نکاح فارم ہے تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ میرے پاس فوٹو کاپی ہے۔ افتخار چیمہ صاحب، اگر افتخار چیمہ کسی اور کا نام ہو تو وہ جو تمہارے گھریلو تعلقات تمہاری بیوی سے ہیں وہ تو نہیں اس سے بن جانے کے، ٹھیک ہے نا؟ اور تو کوئی تمہارے گھر میں گھس کے کہنے لگے کہ بھائی میں تو عین افتخار چیمہ ہوں، اور تمہاری بیوی سے تمہارے حق طلب کرے، تمہارے دل پہ کیسے گزرے گی؟ مرزا قادیانی نے کیا کہا کہ جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور مجھ میں فرق کیا اس نے مجھے نہیں پہچانا۔ تو بتاؤ ذرا، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ کوئی تمہارے گھر کے اندر گھس جائے اور یہ کہے کہ بھائی میں افتخار چیمہ ہوں، اور لہٰذا جو بھی افتخار چیمہ میں اور مجھ میں فرق کرتا ہے وہ مجھے نہیں پہچانتا، تو تمہارے دل پہ کیا گزرے گی؟ اوے بدبخت انسان، اکرام الہی، تیرے کو حیا نہیں آتی کہ میرے منہ پر میرے کیا مثالیں جڑ رہے ہو؟ تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ تمہاری ماں کا قسم جب تمہاری ماں کے پاس جاتا ہے، یہ کیوں نہیں کہتے؟ وہ مثال تمہیں یاد نہیں آتی؟ کو حیا کو ہاتھ مارو۔ تبلیغ کر رہے ہو کہ اشتعال انگیزی کر رہے ہو؟ میں تمہیں کئی دنوں سے سمجھا رہا ہوں کہ انسان بن جاؤ۔ ہر کسی کو یہ باتیں کرنی آتی ہیں۔ نہیں چیمہ صاحب، ایک بات دیکھیں، میں نے حوالہ لگایا تھا جس میں مرزا دجال صاحب نے کہا تھا کہ جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مجھ میں فرق کیا اس نے مجھے نہ جانا نہ پہچانا۔ اب اگر تمہارے گھر میں کوئی بندہ یہ کہہ کے گھس جائے کہ بھائی دیکھیں میں افتخار چیمہ ہوں اور بالکل وہی ہوں، اور کوئی تمہارا پڑوسی جو ہے وہ جا کے تمہارے گھر کے باہر ایک نظم پڑھنے لگے کہ افتخار چیمہ پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور پہلے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں، افتخار جس کو دیکھنا ہو تو محلے میں آ کے دیکھے، اس طرح کا شعر لکھے، اور پھر وہ افتخار چیمہ جو ذلی بروزی افتخار چیمہ ہے وہ تمہارے گھر میں گھس کے تمہاری بیوی کی عزت پہ ہاتھ ڈالے اور کہے کہ بھائی جس نے افتخار چیمہ میں اور مجھ میں فرق کیا وہ اس نے مجھے نہیں جانا، تو اور تمہاری بیوی کے سارے حقوق تم سے مانگنے لگے، تو تمہیں کیسا لگے گا یہ بتاؤ؟ بس اس میں شور بچانے والی بات نہیں ہے، میں تو بالکل لوجیکلی بات کر رہا ہوں۔ چیمہ صاحب آپ دیکھیں نا، میرا ایک اسٹائل ہے بات کرنے کا، پریشان نہ ہو، میں کوئی غلط بات تو نہیں کہہ رہا۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جی وہ عین محمد رسول اللہ ہے معاذ اللہ، ٹھیک ہے نا؟ اب مجھے بتلا دیں، اگر آپ کے گھر میں آ کے کوئی کہنے لگے کہ جی میں عین افتخار چیمہ ہوں، لہٰذا جو افتخار چیمہ اس گھر میں کرتا ہے وہی میں کروں گا، تو اس میں آپ کی بیوی بچے سب شامل ہیں نا جی، اس میں برا ماننے والی بات نہیں ہے، آپ کی بیوی سے تعلق بھی بنانے لگے۔ تو ابھی آپ نے کیسی چیخیں ماری ہیں جی؟ بڑی زبردست چیخیں ماری ہیں، مجھے تو نہیں لگ رہا کہ آپ کو چیخیں مارنی چاہیے۔ اچھا، ہم نے یہاں بھی صبر کیا کہ جی مرزا قادیانی نے یہ کہا، اچھا مرزا قادیانی کا بیٹا کہتا ہے کہ قرآن تھا ہی کہاں، قرآن ہوتا تو کسی کے آنے کی ضرورت کیا تھی، اور مرزا دجال صاحب پہ، کذاب صاحب پہ، سود اور انڈیوں کا بال کھانے والے صاحب پہ جو ہے قرآن دوبارہ نازل ہوا، تو ہمارے دل نہیں دکھتے ہوں گے؟ آپ تو ایک ذرا سی بات پہ، ایک ذرا سی عورت پہ، اپنی 2 ٹکے کی عورت پہ اتنا چبل رہے ہیں، اور مثال دینے سے بھی جو آپ جو ہے چیخیں مار رہے ہیں، تو ہمارے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی جب ہم روز یہ پڑھتے ہوں گے؟ اور مرزا دجال نے جو یہ کہا ہے اس کے ایک حواری نے، اور جس کو مرزا قادیانی کے سامنے پڑھا گیا تھا، سنایا گیا تھا کہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور پہلے سے بڑھ کر ہے اپنی شان میں، محمد جس کو دیکھ پہلے سے بڑھ کر ہے اپنی شان میں، محمد جس کو دیکھنے واکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں،
معاذ اللہ استغفراللہ، تو یہ سن کے ہمارے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اب اگر آپ کے گھر میں کوئی مسٹنڈا گھس جائے اور وہ کہہ دے کہ جی افتخار چیمہ پھر اتر آئے ہیں تم میں اور پہلے سے بڑھ کر ہیں اپنی لمبائی چوڑائی میں اور سب معاملوں میں، تو آپ کی بیوی کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اور پھر وہ اس سے جو ہے نا وہ تعلقات بھی قائم کرنے کی کوشش کریں، جیسے مرزا قادیانی نے جو ہے پورے اسلام کو اپنی طرف منسوب کرنے کی کوشش کی معاذ اللہ۔ تو اپنے گھر کی مثال پہ چیخیں کیوں مار رہے ہیں جناب آپ؟ قرآن پہ ڈاکہ مارتے ہوئے تمہاری چیخیں نہیں نکلی؟ اس مرزا دجال کو، اس لنجھے کو، کانے کو، شرابی کو، جو تم نے محمد رسول اللہ مانا ہے اور تم کہتے ہو جی بعثت ثانی ہے، تو میں کہتا ہوں تمہارے گھر پہ آ کے کہ افتخار چیمہ کی بعثت ثانی میں ہوں، ٹھیک ہے، اور تمہاری بیوی کے ساتھ میں وہی کروں گا جو تم کرتے ہو اپنی بیوی کے ساتھ، تو بتاؤ تمہارے دل پہ کیا گزرے گی؟ کیونکہ چیمہ صاحب کروڑوں مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنا آپ کو آتا ہے، اور آپ کی بیوی اتنی افلاطون ہے کوئی اس کے اندر سرخاب کا پر ہے؟ بھائی میں کہتا ہوں کہ میں افتخار چیمہ ہوں، تمہاری بیوی کا ذلی شوہر ہوں، بروزی اس کا لوگ ہوں، تو بتائیں اس میں کہ حرج کیا ہے؟ یہ تو تمہاری ذلی بروزی شریعت کا حصہ ہے۔ میں کہتا ہوں تمہارے بچوں کا ذلی باپ ہوں، تمہاری بیوی کا ذلی شوہر ہوں، تو اکھاڑ لے، میرا کیا اکھاڑ سکتے ہیں چیمہ صاحب؟ اور کنجر انسان، تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ تیرا باپ جو ہے وہ تیری ماں کا قسم ہے، ٹھیک ہے، اور تو ذلی بروزی اس کا بن گیا ہے، تو میری مثال کیوں دیتا ہے؟ تجھے اپنا گھر یاد نہیں آتا؟ کمینے انسان، حیا کے ساتھ بات کر، انسان کا بچہ بن، بغیرت انسان۔ تیریاں گالیاں مشہور ہیں، تیری گستاخیاں مشہور ہیں، اکرام الہی، اسی لیے میں تیرا نام پوچھتا تھا، تو اپنا نام نہیں بتاتا، تو بدنام زمانہ ہے۔ گالیاں کھانا تمہارا، گالیاں نکالنا اور گالیاں کھانا تیرا شیوا ہے۔ ننگے خواب شایا کرے تے او کی بن گئے چیمہ صاحب؟ غصے ہی ہو گئے ہو اج تے، کپڑے تو باہر ہو گئے ہو، ٹھنڈے ہو جاؤ، ٹھنڈے ہو جاؤ۔ اے کوئی نویں گل نہیں کرتے پے، یہ سارے معیار، ساریاں جڑیاں مطلب جڑے اصول نے تواڈے گھر چ موجود نے چیمہ صاحب، غصہ نہیں کرتے۔ دیکھو نا مرزا قادیانی صاحب وہ جدوں محمدی بیگم دے ننگے خواب شایا کرتے سن، تے وہ جدوں جواباں نوں جعفر زٹلی نے بھی خواب نصرت جہاں بیگم دے چھاپنے شروع کرتے، تے مرزا قادیانی آندا بھی یہ بڑا بے غیرت آدمی ہے، بھی بڑا بے حیا ہے۔ اچھا، مرزا قادیانی لوکاں دیاں دھیاں دے ننگے خواب شایا کرے تے او نبی بن جائے، جعفر زٹلی یہ نصرت جہاں دے بیگم دے ننگے خواب شایا کرے تے او جناب او بے حیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اے اپنے بارے حال لمبی نہ پالیا کرو، اپنے باری تسی جڑا معیار وہ بدل لیندے ہو، تے ہمت کرو، کوئی گل نہیں، غصہ نہیں کریدا ہوندا، ہمت کر کے جواب دیدا، ہمت کر کے سامنا کرو، غصہ نہ کرو۔ بے حیا انسان، میرے نبی کی گستاخی منہ پہ نہ کرنا، ورنہ میں تیری گدی کھینچ لوں گا، بے غیرت کتا۔ چیمہ، او چیمہ، کیسی مرچیں لگی تجھے؟ یعنی تو نے یہ خیال نہیں کیا کہ دنیا کی سب سے بڑی مقدس ہستی پہ مرزا لانتی ہاتھ ڈالتا ہے؟ وہ خنزیر جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں خود محمد رسول اللہ ہوں، یہ کانا لنجا شرابی مرزا، اور تجھے کیسی مرچیں لگی؟ ہمارے دل پہ کیا گزرتی ہوگی سور کے بچے؟ کبھی سوچا تو نے کیسی ہمارے دل پہ گزرتی ہوگی جب اس کے بیٹے نے لکھا ہوگا، اس حرام زادے نے، نور الدین کی اولاد نے، کہ قرآن دنیا میں تھا ہی کہاں، قرآن ہوتا تو کسی کے آنے کی ضرورت کیا تھی، اور مرزا قادیانی دجال کذاب اس رنڈیوں کے دلال پہ قرآن دوبارہ نازل ہوا معاذ اللہ۔ ابے ہمارا بھی تو صبر دیکھ چیمہ، اور ٹھنڈے دل سے سن میری بات، سن، تیرا نکاح نامہ اٹھا کے میں لاؤں، اور تیرے نکاح نامے میں جہاں لکھا ہو افتخار چیمہ اور تیری بیوی کا نام لکھا ہو، تو میں کہہ دوں کہ یہاں اس نکاح نامے میں افتخار چیمہ میرا نام رکھا گیا، اور مجھے افتخار چیمہ کی بیوی کا ذلی لوگ ٹھہرایا گیا، تو تجھے کیسا لگے گا چیمہ؟ جی اکرام بھائی، یہ وہ زندیق بے حیا گروہ ہے، بد زبان بے لگام گروہ ہے، جن کی غیرت مرزا قادیانی سرٹیفائیڈ زانی کے لیے تو جاگتی ہے، نہیں جاگتی تو مقدسات دین کے لیے نہیں جاگتی۔ نبی کریم علیہ السلام کی معصوم ذات پر حملے کرتے ہوئے ان کی غیرت نہیں جاگتی۔ مرزا قادیانی کی ہر برائی، ہر واردات کا جو جواب یہ نبیوں پر حملہ کر کے نبیوں میں، میں اس کے گندے رویے کی وجہ سے اس گروپ کو میں لیفٹ کر رہا ہوں، اور مجھے دوبارہ اس گروپ میں ایڈ نہ کرنا۔
صرف اکرام الہی ایک بندے کی وجہ سے. میں ایک ہفتے سے یہاں پہ بات کر رہا تھا اور میں اسے کہتا تھا کہ انسان کے بچے بن جاؤ. ساتھ میں وہی کروں جو تو کرتا تھی، تبلیغ کر. چیما میں تو حکمت کے ساتھ ہی تبلیغ کر رہا ہوں. یہ حوالہ پڑھ، یہ قرآن کی آیت کو نقل کر کے کہتا ہے کہ یہاں میرا نام محمد بھی رکھا گیا، رسول بھی. ٹھیک ہے، اور بھی حوالے لگاؤں گا. اب بتا، تیرے نکاح نامے کو اٹھا کے میں کہہ دوں جہاں پہ افتخار چیما نام لکھا ہوا ہو، وہاں میں کہہ دوں کہ یہاں مجھے افتخار چیما کہا گیا. ٹھیک ہے، اور تیری عورت کے ساتھ میں وہی کروں جو تو کرتا ہے، تو تیرے دل پہ کیا گزرے گی؟ اس کے گندے رویے کی وجہ سے اس گروپ کو میں لیفٹ کر رہا ہوں اور مجھے دوبارہ اس گروپ میں ایڈ نہ کرنا. صرف اکرام الہی ایک بندے کی وجہ سے. میں ایک ہفتے سے یہاں پہ بات کر رہا